جہاں تک یہ پاکستان میں خصوصاً خیبر پختونخوا میں ٹیررزم کی جو موجودہ لہر ہے اس کا تعلق ہے، تو اس کے حوالے سے ایک تو یعنی جو ٹرینڈز ہیں وہ کافی کلیئر ہیں کہ پچھلے 3 سالوں سے یعنی 2020 اور 21 اور اب 2022 میں جو اٹیکس ہیں، اسپیشلی جو لا انفورسمنٹ ہے، پولیس کے اوپر جو اٹیکس ہیں، ان کی تعداد میں ہر سال بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس ٹرینڈ کو ڈینائی کرنا، اس ٹرینڈ کے حوالے سے یہ کہنا کہ یہ موجود نہیں ہے، یہ ظاہر ہے بیوقوفی پر مبنی ہوگا۔ جو چیز ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر یہ ٹرینڈز ایسے ہیں جیسے کہ اس سال بلکہ پچھلے سال 2022 میں، اس سے پہلے کہ جب پشاور میں پولیس لائن پہ اٹیک ہو، اس سے پہلے اسٹیٹسٹکس یہ تھے کہ صرف ٹارگٹ کلنگ میں صرف خیبر پختونخوا پولیس کے 1 سال میں 100 سے زیادہ اہلکار جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ یہ تو کلیئر ہے کہ ایک ٹرینڈ جو ہے دہشت گردی کا، اس کے بڑھنے کا، وہ موجود ہے اور ہمیں نظر آتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ چیزیں کہ جو ہم نے دیکھا کہ بتدریج کم ہوئی 2014 میں جب اے پی ایس کے اٹیک کے بعد آپریشن ضرب عضب شروع ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں ایک ایسا دور دیکھنے کو ملا جس میں کمپیریٹیولی سپیکنگ کم از کم دہشت گردی کے واقعات جو تھے یہ کمی کی طرف مائل ہو گئے، اس میں کمی آنی شروع ہو گئی۔ تو بنیادی طور پہ جو اس کا جو پہلا یعنی سب سے بڑا جو فیکٹر ہے اس حوالے سے، وہ افغانستان میں افغان طالبان یا جسے امارات اسلامیہ بعض اوقات کہتے ہیں، اس کی واپسی ہے سب سے پہلے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ اگر خیبر پختونخوا میں یا پاکستان میں ایسا ہوتا ہے تو اس میں افغان طالبان کی یعنی ان کی براہ راست یا کوئی خفیہ ان کی مدد شامل ہوگی، لیکن بہرحال اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ایک تو وہ لوگ جو پاکستان میں اسی قسم کی موومنٹس کا حصہ رہے، ان کو ایک تو نظریاتی فتح جو ان کا خیال ہے کہ جو افغانستان میں افغان طالبان کو نصیب ہوئی، وہ ان کو میٹیریلائز ہوتی ہوئی نظر آئی، اور ان کا یہ خیال ہوا کہ ایک اسی طرح کی چیز کو پاکستان میں بھی ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان میں بھی اسی طرح کی پاسبلٹی ہے۔ ہم نے یہ باتیں بھی سنی کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جہاں پہ ایک بہت بڑی سپر پاور یعنی امریکہ کو شکست ہو سکتی ہے تو خدا نخواستہ پاکستان کیوں نہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں، ایک تو وہ نظریاتی جو ایلیمنٹ ہے وہ اس میں شامل رہا اور ہمیں یہ دیکھنے ملا۔ دوسرا جو افغان حکومت ہے، افغان طالبان حکومت جو ہے، وہ فی الحال اپنے اس سٹیج میں ہے کہ جہاں پہ وہ کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کنسالیڈیشن یا پھر اس کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوتے ہیں اس سے بہت سارے دوسرے گروہ جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم نے افغانستان میں دیکھا کہ مختلف اٹیکس ہوئے جن کے حوالے سے جو ذمہ داری تھی وہ پچھلے دنوں آئی ایس کے پی جسے کہتے ہیں، جو داعش کا اس علاقے میں چیپٹر ہے، انہوں نے قبول کی۔ اس کے علاوہ افغان جو مندوب ہیں پشاور میں، انہوں نے پچھلے دنوں یہاں پہ ایک ایونٹ میں بات کی کہ جی یعنی اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ٹی ٹی پی ہے اس سے ذرا خود کو ڈسٹنس کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جی جب یہ یعنی جب 15-16 اگست یا اس کے بعد جو حالات افغانستان میں بنے اور اس کے نتیجے میں جب طالبان کے پاس طاقت آئی اور جیلوں سے مختلف لوگ نکالے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے کوئی جان بوجھ کے ایسے لوگوں کو وہاں سے رہا نہیں کیا جن کے حوالے سے ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ ٹی ٹی پی سے یا ایسی تنظیموں سے وابستہ ہوں گے کہ جو پاکستان کی ریاست جن کے حوالے سے یعنی ایک اوپینین رکھتی ہے کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ حالات ایسے بن گئے تھے کہ بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کو افغان طالبان بھی نہیں پسند کرتے، یعنی وہ لوگ جن کا تعلق خصوصاً میرے خیال میں ان کا اشارہ داعش کی طرف تھا، کہ وہ جیلوں میں وہ قید تھے، اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہاں سے چھڑا لیے گئے۔ تو میں بہرحال بات یہ اس پوری بحث کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ حالات افغانستان میں کریٹ ہوئے، تو میں اگین یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں لازماً ایک براہ راست افغان طالبان کی مرضی اس میں شامل ہوگی، لیکن وہ جو ایک ٹرموائل کریٹ ہوا تو اس کا ایک نظریاتی اثر پڑا، اور دوسری طرف جیسے میں نے کہا کہ اس کا جو اثر پڑا وہ یہ کہ وہ وہاں پہ
جو کنسالیڈیشن اب تک نہیں ہو سکی ہے تو اس کے نتیجے میں بہت سارے گروہ جو ہیں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ تو خیر امیڈیٹ ریزن ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ بدقسمتی سے فی الحال جو ہے وہ پاکستان میں بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسرا جو یا دو اور باتیں جو میرے خیال میں اس حوالے سے کرنی ضروری ہیں. ایک یہاں پہ اس کا جو ڈائمینشن ہے وہ پاکستان میں اپنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اپنی جو سیاسی عدم استحکام ہے ہمارے پاکستان میں، اس کی وجہ سے ایک ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے، ایک سپیس بن جاتی ہے، کیونکہ حکومتی پالیسیوں میں اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعلقات میں اس طرح کی بہت سی باتوں میں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ وہ پالیسیز، وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہو پاتی، بہت ساری چیزوں کی سرکوبی اس طرح سے نہیں ہو پاتی جس طرح سے ہونی چاہیے، جس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم اپنے روزانہ کے سیاسی جھگڑوں میں رہتے ہیں تو اس دوران میں بہت ساری تنظیمیں جو ہیں وہ اپنا کام جو ہے وہ کر پاتی ہیں اور اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں ملوث ہو پاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس سے ملتا جلتا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم یعنی جو لڑائی دیکھتے ہیں، اگرچہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے عمومی لوگ اب کسی قسم کے ایڈونچرزم کو، خصوصاً جو متشدد موومنٹس ہیں ان کو پسند نہیں کرتے، نہ سپورٹ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک نظریاتی ایک فکر بہرحال موجود ہے پاکستان میں اس قسم کے واقعات کے پیچھے، اور اس کو ڈینائی کرنا میرے خیال میں نہیں چاہیے. اور بعض اوقات ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کو اور ممالک سے جوڑا جائے، جو کہ میرے خیال میں اصل جو مسئلہ ہے اس سے روگردانی ہے، اور اس کو عمومی طور پہ اس سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مسائل مزید گمبھیر ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر وہ جو پاکستان میں کشمکش ہوتی ہے اس سے وہ جو نظریات جو کہ جمہوریت کے خلاف ہوتے ہیں، جو اس نظام کے خلاف ہوتے ہیں کہ جس میں ہم اس وقت رہتے ہیں، جس کے تحت پاکستان چلتا ہے، آئین پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں، ان کو کافی اس بات سے قوت ملتی ہے، اس کو کافی استحکام ملتا ہے. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پاکستان میں، جو ملٹری لیڈرشپ ہے پاکستان میں، جو انٹیلیجنشیا ہے، چاہے وہ مذہبی علماء ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں جو کہ ہماری طرح یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تمام کم از کم اس ایک معاملے کے حوالے سے، یعنی جو پاکستان میں وائلنٹ ایکسٹریمزم جسے ہم کہتے ہیں، یعنی جو متشدد انتہا پسندی ہے، اس حوالے سے ایک جوائنٹ سٹینڈ لیں اور ایک پولیٹیکل اتفاق کا مظاہرہ بھی کریں، ایک نظریاتی اتفاق کا مظاہرہ بھی کریں، اور پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنانے کی طرف لے کر جائیں ان واقعات کے نتیجے میں کہ جہاں پر عدم برداشت کی فضا ختم ہو، جہاں پہ مختلف فیتھس کے رہنے والے لوگ جو ہیں اور مختلف نظریات کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ پرامن طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں.